ماں 2 سال سے ناراض ہیں، ہم اپنی ماں سے بات چیت تک نہیں کرتے ہیں۔ میری شادی ہوئے 1 سال ہو گیا اور 1 سال کے بعد اپنی بیوی کو الگ مکان میں کرائے پر لے کر کے رہتا ہوں۔ صبح میں اپنی بیوی کو کاجو پستہ بادام کھلایا، دوپہر میں بریانی کھلایا، رات میں رس ملائی اور رسگلہ کھلایا، مگر میری ماں نے صبح کا ناشتہ کیا کہ نہیں، دوپہر کا لنچ کیا کہ نہیں، رات کا ڈنر ہوا کہ نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں لی۔ اور سال میں 1 مرتبہ مدرسے کے مادھیم سے یا کسی اور کے ذریعے ہمارے محلے میں پیر صاحب آ گئے تو محلے کے سارے لوگ پیر کا تلوا چاٹنے لگے۔ میں کہتا ہے ظالم، زندگی بھر پیر کا تلوا چاٹتا رہے گا، اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور یہ نہیں فرماتے کہ جنت پیر کے قدموں کے نیچے ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت پیر کے قدموں کے نیچے نہیں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ جنت پیر کے قدموں کے نیچے نہیں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جب تم کو کہی جائیں گی، شراب پر تقریر کریں گے امام صاحب تو لوگوں کو لگے گا امام صاحب مجھ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ جوا پر تقریر کریں گے تو جو لوگ جوا کے اڈے پر بیٹھتے ہیں وہ کہے گا امام صاحب مجھ کو بول رہے ہیں۔ ابھی ڈریم 11 کی ٹیم بنا رہے ہیں، IPL کا موسم گزرا ہے، سارا نوجوان چوراہے پر کھڑا ہو کر ڈریم 11 کی ٹیم بناتا ہے۔ تم نے کس کھلاڑی کو لیا؟ میں نے اس کو لیا ہے۔ تم نے کپتان کس کو بنایا؟ اے ظالم، وہ جو ڈریم 11 سے پیسے آئیں گے وہ پیسے تیرے باپ کے ہیں کیا؟ وہ پیسے حرام کے ہیں۔ وہ حرام کے پیسے سے اپنے بیٹے کا پیٹ بھرے گا تو تیرا بیٹا بھی امام کی غیبت کرے گا، عالم کی برائی کرے گا۔ اس پیٹ میں جب حرام کے لقمے جاتے ہیں تو وہ عالموں کی غیبت کرتا ہے، جب حلال لقمے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور کے مشن کی تبلیغ کرنے والے یہی ہمارے علماء ہیں۔ میں اپنے تمام علماء سے کہنا چاہتا ہوں خبردار خبردار، کوئی صدر اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، کوئی سیکریٹری اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، اسے دھونسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے سیکریٹری کو جب میں منصب امامت پر فائز تھا، میں نے اپنے سیکریٹری کو چابی کا اتنا بڑا گچھا پھینک کر مارا تھا۔ اے ظالم، تیری اوقات کیا؟ تو سیکریٹری ہے تو تجھ سے بڑے بڑے لوگ میرے جوتے سیدھی کرتے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو سیکریٹری ہے، تم نے دیکھا نہیں میری مرضی نہ چلی، میرا امام میری بات نہیں مانے گا، اس کو بدل دو۔ میرے گھر میں مرغی ذبح نہیں کیا، بدل دو۔ میرے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھا، بدل دو۔ بول دو امام صاحب کو سیکریٹری صاحب بلا رہے ہیں۔ کون ہے سیکریٹری؟ آسمان سے اترا ہے کیا؟ صدر ہے تو کیا ہوا؟ دوسری دنیا کا کوئی آدمی آ گیا کیا؟ خبردار خبردار، اس دھوس میں مت رہنا۔ دیکھو تم نے دیکھا نہیں دلی کے جامع مسجد میں کوئی امام ٹکتا نہیں تھا۔ دلی کے جامع مسجد کا متولی سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ کوئی امام اس مسجد میں ٹکتا نہیں ہے۔ 1 مہینے کے اندر امام بدل جاتا تھا۔ ایک امام آیا، امام کی بحالی ہو گئی۔ بحالی ہونے کے بعد ظہر کی نماز، پہلی نماز تھی اس کے لیے، ظہر کی اذان ہو گئی۔ نمازی حضرات سن رہے ہیں آپ؟ حضور نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر علم کی شمع کو اگر روشن کیا تھا تو اسی پیغمبر نے اخلاق کی بھی کرنیں پھیلائی تھی۔ اس لیے ہمیں علم بھی لینا چاہیے، اخلاق بھی لینا چاہیے۔ دلی کی جامع مسجد ہے، سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیریڈ میں کوئی امام ٹکتا نہیں۔ توجہ ادھر، کوئی امام ٹکتا نہیں۔ ایک امام کی بحالی ہوئی، اس کی پہلی نماز ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ امام صاحب سارے مصلی حضرات آنے لگے، نمازی حضرات آنے لگے۔ اذان ہو جانے کے بعد ظہر کی نماز میں سارے نمازی حضرات آنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے کانٹا وہاں تک پہنچ گیا جہاں پہ جماعت کھڑی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ امام صاحب نے مؤذن کو کہا کہ اقامت پکارو، اقامت کہو۔ مؤذن بولتا ہے رک جائیے نا، دلی کے سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نہیں آئے ہیں۔ تو وہ امام بولتا ہے کون سلطان؟ عالمگیر شہنشاہ اورنگزیب، اس سلطان کی بات کر رہا ہے۔ یہ مسجد خدا کا گھر ہے، یہاں کسی سلطان کی نہیں چلتی ہے، یہاں اس سلطان کی چلتی ہے جو پوری دنیا کو پالنے والا ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ کس سلطان کی بات کرتا ہے؟ یا اس سلطان کی چلتی ہے جس کا یہ کہنا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات اور انسان کے گروہ، کہاں بھاگے گا؟ زمین چھوڑ کر بھاگے گا؟ میرا آسمان چھوڑ کر بھاگے گا؟ جہاں جائے گا کوئی سلطان نہیں ہے، سلطان وہی تیرا پروردگار ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ امام صاحب نے کہہ دیا، مؤذن نے اقامت کہہ دی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ شہنشاہ اورنگزیب دوسری رکعت میں آ کر شریک ہوئے، سارے نمازی حضرات کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5 منٹ رک جاتا تو کیا ہوتا؟ امام نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی۔ دلی کا سلطان اتنا بڑا جلالی ہے، آج پتہ نہیں امام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نماز مکمل ہوئی، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہوئے، سب کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں، پتہ نہیں آج امام کو کون سی سزا دی جائے گی۔ امام 5 منٹ رک جاتے تو کون سا طوفان آ جاتا۔ دلی کے سلطان کھڑے ہوتے اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ اب تک امام بدلا جاتا تھا مگر اب امام بدلا نہیں جائے گا۔ اب تک امام اس لیے بدلا جاتا تھا کہ وہ دلی کے سلطان سے ڈرا کرتا تھا، مگر اب جو امام آیا ہے دلی کے سلطان سے نہیں، پروردگار عالم سے ڈرا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی شہاب الدین ثقافی، واہ 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 واہ۔ مگر اب جو امام آیا ہے وہ دلی کے سلطان سے نہیں، پروردگار عالم سے ڈرا کرتا ہے۔ خبردار خبردار، صدر اور سیکریٹری اور خزانچی، پہلی بات آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے تب میں نے ایسا کہا ہے، چونکہ یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے تم لوگوں میں بھی۔ آج سے 2 سال پہلے میں رامپور ہاٹ کے علاقے میں تقریر کر رہا تھا، زمزم بھائی، منور بھائی تقریر کر رہا تھا۔ تقریر کے درمیان میں نے یہ ساری باتیں کہی جو امام کے حوالے سے مقتدیوں کے اندر جو خامی ہوتی ہے، میں نے تقریر کر دی۔ صبح اس امام کو ہی چھٹی کر دیا جس امام نے مجھ کو بلایا تھا۔ صدر اور سیکریٹری نے یہ کہا کہ وہ جو اڑیسہ سے مولانا آئے تھے آپ کو انہوں نے ہی بتایا تھا ہم لوگوں کے بارے میں، یعنی تم یہ یقین ہے کہ تم چور ہو، یہ یقین ہے کہ تم ڈکیت ہو۔ آج سے 50 برس پہلے، 100 برس پہلے کسی مدرسے کا صدر کون ہوتا تھا؟ عالم ہوتا تھا۔ کسی مدرسے کا سیکریٹری کون ہوتا تھا؟ عالم ہوتا تھا۔ مسجد کا صدر کون ہوتا تھا؟ عالم ہوتا تھا۔ حضور صدر الشریعہ نے لکھا ہے مسجد کا متولی وہ ہوگا جو امام کی غیر موجودگی میں نماز باجماعت وہ پڑھا سکتا ہے امام بن کر۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے آج سے 50 سال پہلے 100 سال مسجد اور مدرسے کی حیت یہ تھی، مگر اب صدر کون؟ جو سب سے بڑا چور وہ مسجد کا صدر، جو سب سے بڑا ڈکیت وہ مدرسے کا سیکریٹری، جو سب سے بڑا غدار وہ مدرسے کا خزانچی، مسجد کا خزانچی۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ درد ہے جو میں جھیلتا ہوں، ہم لوگ جھیلتے ہیں۔ تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم ہے تو اس عالم کو صدر بناؤ، سیکریٹری بناؤ، یہ تمہاری، چونکہ انگریزوں کی یہ چال ہے۔ انگریز کوئی خواب دیکھتا ہے، اس کی رپورٹ 50 سال کے بعد آتی ہے، اس کا ریزلٹ 50 سال کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ انگریز پھر بھی خواب دیکھتا ہے، اس نے سوچا کہ اسلام کی مرکزی جگہیں صرف 2 ہیں، ایک مسجد ہے، دوسرا مدرسہ۔ مدرسے میں پروڈکٹ تیار ہوتا ہے اور مسجد میں اس کا ایکسپریمنٹ ہوتا ہے۔ مدرسے میں عالم تیار ہوتا ہے، مسجد میں آ کر کے عالم خطاب کرتا ہے۔ مدرسے میں حافظ تیار ہوتا ہے، مسجد میں آ کر کے وہ محراب سناتا ہے۔ زور سے بولیے۔ آج 3 بچوں کی دستار ہونے والی ہے، 3 بچوں کی۔ وہ بچے دستار لے کر کے کہاں جائیں گے؟ بکری چرانے۔ زور سے بولیے۔ نہیں نا، وہ کسی نہ کسی مسجد کا امام بنیں گے، وہ کسی نہ کسی مدرسے کو سنبھال۔ اے بابو کہاں جا رہے ہیں؟ ہلو بھائی، واٹس اپ پین سن رہے ہیں آپ؟ چونکہ مجھے چاپلوسی کرنا نہیں آتا ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دوبارہ آپ مجھ کو بلائیں نہ بلائیں، ہندوستان کی زمین بہت بڑی ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے اس محفل میں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ دوسری بار اسی مولانا کو بلائیں گے۔ چونکہ حق بات سننے کے لیے کلیجہ رکھیے آپ، کلیجہ رکھیے آپ۔ مرغے کی لڑائی میں پیسہ دینے والے لوگ بہت ملتے ہیں۔ سائیکل کھیلا دکھانے والا جاتا ہے، اپنے سر پہ وہ مٹوری رپیٹ کر کے وہ انڈا بناتا ہے تو وہ انڈے کی خریداری ہوتی ہے، اس کی بولی لگتی ہے کہ کون کتنے میں خریدتا ہے۔ اور جب مسجد میں کچھ دینے کی بات آتی ہے تو پھر سب ٹائی ٹائی فش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت۔